السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ معزز سامعین، کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ہماری محفلوں کے دستور کے مطابق سب سے پہلے تمام کائنات کے آقا و مولا حضور سرور انبیاء مالک دو جہاں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی وبیہ وعلیہ عبد الدخور وکرما۔ چالو ہے۔ سامنے آ کے بیٹھو نا، ادھر بیٹھو سامنے، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے بازار لگا کر تم لوگ یار محفل میلاد میں ہو، بعد اب بیٹھ کر سنو۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان اہل سنت والجماعت کی جان سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور کوئی عاشق رسول کہتا ہے، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا، تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا، اور سلطان کائنات کے روضے کے سامنے جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا، شرمایا چاند دیکھ کر طلوہ رسول کا، شرمایا چاند دیکھ کر طلوہ رسول کا، اللہ ہی جانے کیسا ہے چہرہ رسول کا، شرمایا چاند دیکھ کر طلوہ رسول کا، اللہ ہی جانے کیسا ہے چہرہ رسول کا، اور غفلت میں کہیں پاؤں نہ پڑ جائے اس لیے اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا۔ عزیزان محترم، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دربار پر ایک فرشتے کی قیامت تک کے لیے ڈیوٹی لگا دی۔ وہ فرشتے کا کام یہ ہے کہ زمانے میں کسی بھی جگہ سے اگر رسول پاک کا کوئی غلام مصطفیٰ جان رحمت پر درود یا سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے، چاہے ایک وقت میں ایک پڑھے یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ، جتنے لوگ پڑھتے ہیں وہ سب کی آواز کو ایک ساتھ سن لیتا ہے اور مصطفیٰ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سنتے نہیں ہے تو سلام پڑھتے کیوں ہو، مصطفیٰ سنتے نہیں ہے تو درود پڑھتے کیوں ہو؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ رسول پاک کے دربار پر کھڑے رہنے والا فرشتہ یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، گویا مصطفیٰ کے دربار کی نوکری اس فرشتے کے ذمہ دے دی گئی ہے، مصطفیٰ کے دربار کا نوکر ہے، لیکن اس کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ زمانے میں اگر کوئی امتی رسول پر درود پڑھتا ہے تو وہ مصطفیٰ کے دربار کا نوکر اس درود کو سن بھی لیتا ہے اور مصطفیٰ کے دربار میں پیش بھی کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب مصطفیٰ کے در پر کھڑے رہنے والے غلام کی سماعت کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کی سماعت کا عالم۔ حضرات، ہمارا رسول پاورفل رسول ہے، آدمی آواز سے پڑھے یا اپنے دل سے مصطفیٰ بالکل سنتے ہیں اور اسے یاد بھی رکھتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ کی رحمت و رضوان سنیوں کو عقیدہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ بدعقیدہ سے سنیوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ آج بہت سے لوگ ایسے گھوم رہے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کے قانون کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تم مٹ جاؤ گے، خدا کے قانون کو مٹا نہ پاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، رسول اللہ کے قانون کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے کہ ختم کرنے کے لیے پہلے اسے ختم کرنا ہوگا جس نے قانون بنایا ہے، اور قانون میرے مصطفیٰ کے ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے اور ان کے قانون کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان محترم، یہ محفل میلاد ہے۔ محفل میلاد کیسے کہتے کس کو ہے؟ آج کہا جاتا ہے میلاد نگی منانا چاہیے، میلاد نگی منانا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میلاد صرف سنی بریلوی نہیں مناتے ہیں، بلکہ میلاد تو رب کے فرشتوں نے بھی منایا ہے، میلاد تو خود اللہ رب العزت نے بھی منایا ہے، میلاد تو مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی منایا ہے، میلاد تو اولیاء کرام نے بھی منایا ہے، میلاد تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی منایا ہے۔ اور کیسے منایا ہے؟ آمینہ کا گھر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہو چکی ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے حضرت آمینہ کے مقدس گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، رسول پاک پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کی جا رہی ہے، اور خود رسول پاک کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے جب میرے وطن پاک سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ بار ہوئے، ایک ایسی روشنی ٹوٹی، ایک ایسی روشنی دیکھی میں نے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اسی روشنی کے ذریعے ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ یہی آمینہ ہے جس کے وطن میں ہمارے تمہارے آقا ہے، دونوں کائنات کے آقا ہے، رب کے پیارے حبیب ہے۔ آمینہ مکہ کے گلیوں سے گزر رہی ہے، سوچو میرے رسول کی شان کیا ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ یہ آمینہ ہے وطن پاک میں مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آمینہ جس گلی سے گزر رہی ہے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو رہی ہے، آمینہ جس گھر سے گزر رہی ہے وہ گھر خوشبو سے معطر ہو رہا ہے، بلکہ جہاں جہاں سے ہمارے تمہارے آقا کی ماں حضرت آمینہ کا گزر ہوتا ہے وہ گلی خوشبودار ہو رہی ہے، وہ راستے خوشبودار ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آمینہ کو دیکھا، آمینہ کا چہرہ چمک رہا ہے اور آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ عبد المطلب نے کہا بیٹی خاندان کے قانون کو توڑ دیا، خاندان کے رواج کو توڑ دیا۔ کہا کیسا رواج، کیسا قانون؟ کہا جس کا شوہر چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وہ کبھی خوشبو نہیں لگایا کرتی ہے، یہ ہمارے خاندان کا قانون ہے۔ آمینہ کہتی ہے نہ میں نے کوئی خوشبو لگائی ہے، نہ کسی چیز کا استعمال کیا ہے، یہ اچانک خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ کہا کیسے پھوٹ رہی ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے جب سے میرے وطن میں میرا شہزادہ ہے تب سے میں جہاں جہاں سے گزرتی ہوں وہ علاقہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ مصطفیٰ جان رحمت ابھی آمینہ کے وطن میں ہے اور ہمارے آقا کی ماں جس راستے سے گزر رہی ہے وہ راستہ خوشبودار ہو رہا ہے، وہ راستہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ یہ اسی رسول پاک کا میلاد ہے۔
جو کہیں سے گزر جاتے ہیں تو وہ راستے خوشبودار ہو جایا کرتے ہیں. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے اور بطن پاک میں ہے پھر بھی راستے خوشبودار ہو رہے ہیں. یہ تو مکمل ذات ہے. لیکن اب آؤ مصطفیٰ جان رحمت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا پسینہ جمع کیا جا رہا ہے. وہ مقدس پسینہ جب جمع ہو رہا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اسے جمع کر کر کیا کرو گے؟ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علاقے میں کسی کے بچی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ مجھ سے خوشبو مانگنے کے لیے آیا کرتے ہیں اور میں انہیں کچھ نہیں دیتی, آپ کا مقدس پسینہ دے دیتی ہوں. اسی کی برکت سے وہ دلہن بھی خوشبودار ہوتی ہے, اس کے نسلیں بھی خوشبودار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پسینے کا یہ عالم ہے. اگر دلہن کو لگا دیا جائے تو دلہن خوشبودار ہو جایا کرتی ہے. پھر اس کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ بھی خوشبودار ہوتا ہے. یہ وہ نبی ہے جن کا پسینہ خوشبودار ہے. اور کچھ لوگ چلے ہیں مصطفیٰ کی برابری کرنے کے لیے. ابے ان کا پسینہ اگر دلہن کو دے دیا جائے تو دلہن خوشبو سے مہک جاتی ہے, اور اگر تیرے نزدیک کوئی کھڑا ہو تو تیری بدبو سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, اور تو رسول اللہ کی برابری کرنے چلا ہے. آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر میں جلوہ بار ہو چکے ہیں, پوری دنیا روشن ہو چکی ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت جب جلوہ گر ہوئے حضرت جبرائیل امین بہت سے فرشتوں کے ساتھ حضرت آمینہ کے گھر پہنچے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جبرائیل کیوں پوچھے؟ یہ جبرائیل سے پوچھو تو جبرائیل خود کہیں گے جب رب کائنات کا حبیب دنیا میں جل بگر ہوا تھا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے آنے کی خوشیاں مناؤ, گویا میرے محبوب آ چکے ہیں, ان کا میلاد مناؤ اور دنیا کو بتا دو یہ مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے اور اتنا مقدس اتنا عظمت والا دن ہے کہ اگر اس دن کوئی بندہ اپنے محبوب کا صدقہ اللہ سے مانگتا ہے چاہے وہ جہنمی کیوں نہ ہو, اسی صدقے کے بنیاد پر اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب قبلہ. عزیزان محترم, پوری دنیا کے اندر میلاد منایا جاتا ہے. ہم سنیوں کا عالم یہ ہے میلاد کی تیاری تو ہم بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں. یہ محفلیں سجانے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایسی باتیں سنائی جائے جس سے آپ خوش ہو, بلکہ آپ کے ایمان و عقیدے کو سدھارنے کی بھی باتیں انہی جلسوں سے کی جائے. کیوں آج ہم میلاد مصطفیٰ منا تو رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں کیا رسول پاک کی سچی محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر آپ سچی محبت کرتے تو کبھی کسی میلاد میں غیر شرعی کاموں کو آپ ایجاد نہیں کرتے. ہمارا دستور کیا ہے؟ 12 ربیع النور آتی ہے, علماء کرام اپنی تقاریروں میں کہتے ہیں کہ جب رسول کی آمد کا مہینہ آئے تو اپنے گھر پر جھنڈا لگاؤ, اپنے گھر میں چراغاں کرو. کس لیے؟ یہ جھنڈا بہت پاورفل چیز ہے. ہوا جب آتی ہے تو وہ لہرا کر یہ بتاتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے, مصطفیٰ کا دین ہے, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. جب مصطفیٰ کے دین کو بے پردہ کیا جائے گا تو وہی جھنڈا پردے کے لیے اس دین پر ڈال دیا جائے گا, اور جب مصطفیٰ کے دین پر کوئی اٹیک کرے گا تو اسی جھنڈے کا ڈنڈا نکال کر اس کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی. مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے والوں اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگاؤ, چراغاں بھی کرو, مگر ایک بات یاد رکھو, اس رسول اللہ نے پوری زندگی فقط تمہاری محبت میں گزاری ہے. وہ رسول اگر چاہتے تو عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے, لیکن مصطفیٰ نے اپنی پوری زندگی میں غربت کو پسند کیا ہے. اور آج کا ہمارا مسلمان چند سکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے.
اور پھر ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا دیوانہ ہوں. ابے دیوانہ وہ ہوتا ہے جو مال و دولت کی پرواہ نہیں کرتا, وقت آنے پر اپنی جان دے دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ سبحان تم دیوانگی کا اعلان کرتے ہو اور غدار مصطفیٰ سے ہاتھ بھی ملاتے ہو. یہ دیوانگی کا شیوا نہیں ہے میرے دوست. دیوانہ کیسا ہونا چاہیے, دیوانہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی کلائی کو پکڑا, کہا عمر بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑ دیا انہیں, کہا عمر تیرا ایمان کچا ہے, تیرا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہے. سوچو یہ کسی مولوی سے نہیں کہا جا رہا ہے, نہ بریلی والا ہے, نہ دلی والا ہے, نہ بھوپال والا ہے, نہ سہارنپور والا ہے, بلکہ یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس نے نماز رسول کے پیچھے پڑھی ہے. یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس نے حج رسول کے ساتھ کیا ہے. ارے یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت بھی کی ہے. یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس نے رسول اللہ کی تقاریر بھی سنی ہے. کیوں کہا رسول اللہ نے, کیوں کہا رسول اللہ نے چلو آگے چلو. پھر مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ کہا حضرت عمر پریشان غمگین ہو گئے, سوچنے لگے یا اللہ ایسی کون سی غلطی کہ عمر کا ایمان مضبوط نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پھر پوچھا اے عمر بتا تو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اور جب دوسری بار مصطفیٰ نے پوچھا تو عمر کے سینے پر اپنا نبوت والا ہاتھ رکھ کر پوچھا. تب عمر نے کہا یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے عمر اب تیرا ایمان مضبوط ہو چکا ہے, ذرا سوچو تو صحیح. وہ ایک صحابی تھے, صحابی, اور ان سے پوچھا گیا تھا کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا اپنے جان سے. کہا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر بعد میں کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں, اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. مجھے آپ جتنے عزیز ہیں اتنا کوئی عزیز نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا اے عمر تیرا ایمان مضبوط ہو چکا ہے. گویا رسول اللہ نے بتایا کہ محبت اور ایمان کا تعلق بہت گہرا ہے. فقط مومن کہہ لینے سے آدمی مومن نہیں ہوتا, جھنڈا لگا لینے سے آدمی مومن نہیں ہوتا, درود و سلام پڑھ لینے سے آدمی مومن نہیں ہوتا. مومن تو وہ تب ہوتا ہے جب اس کا سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا عبد الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو ایمان یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ نعرہ لگاتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا. آج اس محفل میں رسول کی محبت کا نعرہ لگاؤں گے اور کرفل جا کے غدار رسول سے مصافحہ کرو گے. یہ ایمان کا شیوا نہیں ہے دوستو. مصطفیٰ کے غلاموں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں پھر وہ غدار رسول سے ملتے کیوں ہے, پھر وہ غدار رسول سے رشتہ داری کرتے کیوں ہے, پھر وہ غدار رسول کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ کیا تمہارا ان سے کوئی کام رک رہا ہے؟ تو یہ تمہارے عقیدے کی خرابی ہے. تمہارا کوئی کام کسی سے نہیں رکے گا. اگر تمہاری محبت رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی تو میرا ایمان یہ کہتا ہے تم اگر 7 دروازوں کے اندر بھی قید رہو گے تو محبت رسول ہی تمہیں جینے کا سلیقہ سکھائیں گی, محبت رسول ہی تمہیں وہاں سے بچائیں گی. تمہارے دوست و احباب ساتھ نہیں آئیں گے. آج کہا یہ جاتا ہے مسلک اعلی حضرت والے اتنا کڑک بولتے ہیں کہ کسی سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تم سنی ہو فقط سنیوں سے ملو. یہ اس لیے نہیں بولا جاتا ہے کہ یہ اعلی حضرت کے دشمن ہے, یہ اس لیے نہیں بولا جاتا ہے کہ یہ تاج الشریعہ کے دشمن ہے, یہ اس لیے نہیں بولا جاتا ہے کہ یہ فقط علماء کے دشمن ہے اور علماء کی ان سے خاص دشمنی ہے, بلکہ بولا اس
اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے قوم کے پاس علم کم ہے، علم کم ہے، اور کم علم لوگ بہت جلدی بہکاوے میں آ جایا کرتے ہیں۔ تمہیں ان سے دور رہنے کے لیے فقط اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک تمہارا ایمان سلامت رہے، وہ تمہارے ایمان کو نہ چرا پائے، کیونکہ حضرات آج کے دور میں جس نے اپنے ایمان کو سنبھالا ہے، سمجھ لو اس نے دین و دنیا کی آخرت کو سنبھال لیا ہے، دین و دنیا کی دولت کو سنبھال لیا ہے۔ عزیزان محترم، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو پھر باجا بجاتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو پھر گانے گاتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو پھر ٹی ویاں دیکھتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو غدار اعلیٰ حضرت سے ملتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تم لگاؤ اور اس کے بعد ڈی جے بھی تم ہی لگاتے ہو۔ کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت میں شامل ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں ڈی جے لگائے جاتے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت میں شامل نہیں ہے۔ تم ڈی جے لگا کر تمہارا شوق تو پورا کر دیتے ہو، تمہارے دل کی تمنا تو پوری کر دیتے ہو، لیکن جب غیر لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں تو تم ان کا جواب دینے کے لیے نہیں آتے ہو، ہم علماء کو ان کا جواب دینا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد نکالو تو ایسے نکالو کہ تم راستے سے چلو تو دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر یہ کہے یہ وہ نہیں ہے جسے میں نے کل پرسوں دیکھا تھا، بلکہ آج میں جسے دیکھ رہا ہوں وہ کوئی عام نہیں ہے، یہ چل کے ایسے آ رہا ہے کہ اس کی ادائیں بتا رہی ہے یہ عام نہیں ہے، انبیاء کے امام کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرات، میلاد رسول کے اندر وہ کام مت کرو جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا دستور ہے، خواہش مند لوگ جنہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی محبت میں حلوہ پیکٹوں میں پیک کر کر میلاد میں شامل ہونے والے لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ جو بیچارے باادب ہے وہ تو کھا لیتے ہیں، اور نوجوانوں کا عالم یہ ہے اس کو لے کر وہ آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، سامنے والے دوست کو پھینک کر مارتے ہیں۔ غیر دیکھنے والا دیکھ کر تو یہی کہیں گا یہی تو ہے مسلمان۔ تم نے کیا اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ہم سے پہلے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے کیا؟ گزرا ہے، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جب راستے سے گزرتا تھا، ہمارے اسلاف کا عالم یہ تھا کہ وہ جب کسی راستے سے گزرتے ان کے عشق کا رواب اور دبدبہ اس قدر تھا کہ اگر کافر ان کا چہرہ دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج ہمارا تمہارا عالم کیا ہے؟ آج اگر 10 مسلمان نوجوان ہٹے کٹے بھی راستے سے گزرے تو کوئی ایک آدمی بھی ان سے نہیں ڈرتا۔ انہیں پتا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی بکھرے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا ماریں گے۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں تم اس تاریخ والے ہو جنہوں نے مٹھی بھر ہونے کے باوجود ہزاروں کو جہنم دکھا دیا ہے۔ تمہارے اندر بہت پاور ہے، تم حسین والے ہو تو حسین کا صبر بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور علی سے محبت کرتے ہو تو علی کی شجاعت کے جھلکیاں بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ تم راستے سے چلو، بھلے ہی تم دین کی تبلیغ کرو یا نہ کرو، لیکن سچے مسلمان بن کر چلو۔ یقیناً تمہیں دیکھ کر کوئی مسلمانوں کو برا تو نہیں کہے گا، وہ اسلام کی تعریف کرتا رہے گا، کیونکہ حضرات محترم ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، اور ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ صابر کلیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن کا عالم ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، کافر دیکھ رہا ہے، وہ بچے کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے ہی کافر قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں چرچا ہو گیا کہ یہ بچے کے کیا کمال ہے، اسے دیکھتے ہیں تو کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ معلوم کرنے کے بعد پتہ یہ چلا ارے یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو مدینے کے آقا سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان ان اللہ۔ کی غلامی کا اعلان کرتے ہو تو کیا ان کے کردار پہ عمل کرنا تمہارے لیے کوئی دشوار گزرتا ہے؟ نہیں، ہمارے نزدیک اتنے ماحول میں خرابی آ گئی ہے، نوجوانوں کا عالم یہ ہے تو آج کل وہ ماں باپ کا ہی نہیں سن رہے ہیں، علماء کا تو بہت دور کی بات ہے، اماں بابا کا ہی نہیں سن رہا ہو۔ گھر سے باہر اپنے دوستوں پر پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور اگر ماں کسی چیز کی خواہش کرتی ہے شادی سے پہلے تو وہ لا کے دے رہا ہے، شادی کے بعد اس کے تیور بالکل چینج۔
آپ میلاد منا رہے ہو، اس محفل میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا بہت اچھی بات ہے، مگر یاد رکھو تمہاری میلاد مصطفیٰ کے بارگاہ میں اس وقت قبول ہوگی جب تمہاری ماں تم سے راضی ہوگی، سبحان اللہ، تمہارا باپ راضی ہوگا۔ تم نے اسلام کو ایک کٹ پتلی سمجھ لیا ہے، سمجھا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ارے اگر تم سچے مسلمان بن کر رہتے نا تو آج اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے کسی کی اوقات نہیں تھی کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر دے۔ اس وقت جب اللہ اس کے رسول کے قانون کو توڑنے کے لیے یزید کربلا میں آیا تھا تو ایسے سچے مسلمان اور عشاقان مصطفیٰ تھے کہ انہوں نے اپنی آل و اولاد کو کٹا دیا اور مصطفیٰ کے دین کو بچا دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم رسول کے ایک ایسے غلام ہیں کہ ہم اپنی جان دینا پسند کرتے ہیں، رسول اللہ کے شریعت پر آنچ آنا پسند نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا عبدالرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، تم ان کے غلامی کا جب دعویٰ کرتے ہو تو کیوں نہیں حسین کے کردار کو اپناتے ہو؟ اگر تم نے آج حسین کے کردار کو اپنایا ہوتا تو کوئی قرآن کے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، کوئی مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ زمانے نے دیکھا ہے کہ مسلمان کمزور ہو چکا ہے، یہ اس وقت تیاری کی جا رہی تھی کہ مسلمان کے سینے سے اگر اس کے رسول کی محبت کو نکال دیا جائے گا وہ کمزور ہو جائے گا، اور آج محبت رسول کو نکالا جا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے مسجدوں سے سلام کی صدائیں نہیں آ رہی ہے، ان کے مسجدوں سے درود کی صدائیں نہیں آ رہی ہے، ان کی ماں بہنیں چوراہے کی زینت بنی بیٹھی ہے، ان کے بچے فیشن میں چور ہو چکے ہیں، گویا یہ کمزور ہو چکے ہیں، اور جب تک یہ رسول کے سچے دیوانے نہیں بنیں گے انہیں طاقت نہیں ملے گی، اللہ کے جانب سے پاور نہیں ملے گا۔ ہمیں وقت ہے کہ ان کے قانون پہ حملہ کیا جائے، ان کے رسول کی شریعت پہ حملہ کیا جائے، اور آج مصطفیٰ کی شریعت پہ حملہ ہو رہا ہے، قانون پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں ہم وہ ہیں جس ہم اس شخصیت کے ماننے والے ہیں جسے زمانہ احمد رضا خان کہتا ہے اس زمانے میں شریعت سے حملہ ہوا تھا۔ کل جب مکہ میں اسی شریعت کو مٹانے کے لیے کفار سامنے آئے تھے تو شمشیر حیدری چمک رہی تھی اور کافروں کی گردنوں کو کاٹ رہی تھی اور بتا رہی تھی اگر رسول کے دین پر حملہ کرو گے تو علی کی تلوار تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اور کل احمد رضا کے دور میں جب اسی شریعت پر حملہ ہونے لگا، اسی دین پر حملہ ہونے لگا، تو وہی حیدر کرار کی طاقت احمد رضا کے قلم میں آ گئی، حسین پاک کا صبر احمد رضا کے قلم میں آ گیا، اور احمد رضا نے بتا دیا یہ مت سمجھنا کہ بریلی میں پیدا ہونے والا احمد رضا تلوار لے گا، تلوار نہ اٹھا سکے گا، اس کے پاس تو فقط قلم ہے۔ بلکہ احمد رضا نے بتا دیا ارے نادانو، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، یہ قلم نہیں ہے، حیدر ذوالفقار کی شمشیر کا بار ہے، اور یہ بار جس پر ہوگا زمانہ یہی کہے گا دل کے رضا ہے، خنجرے خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ کے دین پر جب حملہ ہوا احمد رضا نے قلم تو اٹھائی لیکن اسی قلم نے تلوار کا کام کیا۔ دیکھو تاریخ اٹھا کر اس قلم سے نکلے ہوئے الفاظ، ایک ایک الفاظ ان لوگوں کے سینے پر ایسے پڑے جیسے کہ ان کے سینے میں خنجر مار دیا گیا۔ فل کے رضا ہے خنجرے، بخار برقبار،
آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار اعلی حضرت کا صدقہ ہے کہ آج ہم میلاد رسول منا رہے ہیں، ورنہ اگر اس وقت اعلی حضرت نہیں ہوتے تو کب کا ہمارے سینوں سے ہمارے ایمان کو نکال دیا جاتا. حضرات، کل اعلی حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی اور سنیت کو چمکا دیا. آج اسی سنیت میں ایک ایسے فتنے نے جنم لیا جسے صلح کلیت کہا جاتا ہے. اے اعلی حضرت، کل تم نے بدعقیدوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، ذرا یہ تو بتا دو کہ ان صلح کلیوں سے ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تو احمد رضا نے بتا دیا، وہ لوگوں پریشان نہ ہونا، بدعقیدوں سے تمہارے ایمان کی حفاظت میں نے کی ہے، اور آج صلح کلیت سے اگر تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی تو وہ کوئی اور نہیں، میرا شہزادہ تاج الشریعہ کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آج پوری دنیا میں صلح کلیت سے بچانے والی تلوار کا نام ہے تاج الشریعہ. اکیلے نہیں ہے تاج الشریعہ. تاج الشریعہ یہ کلک رضا کا نام ہے، خنجر رضا کا نام ہے. ضرورت پڑنے پر قلم بھی چلے گی، اور ضرورت آ گئی تو وہی تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں خنجر رضا تمہیں نظر آئے گا. حضرات، آج اگر تم یقیناً سچے پکے سنی ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم مسلک اعلی حضرت پر عمل کرو. آج کے دور میں سنیت کی پہچان کا نام ہے مسلک اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت یہ سنیت کی پہچان ہے، اور یقیناً اگر اعلی حضرت کے جمال جلال کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. کیا ہے تاج الشریعہ؟ کلکتہ کی طرف ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک مغصوب جو انتقال کر گئے ہیں. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، حالت ان کی یہ ہوئی کہ ان کا جسم ایک گٹھڑی کی طرح گول ہو گیا، سمٹ گیا. علماء کے پاس یہ بات آئی کہ غسل کیسے لیا جائے گا، کفن کیسے پہنایا جائے گا. علماء نے کہا کہ 2 دن بعد شہزادے اعلی حضرت کی آمد ہونے والی ہے، حضور تاج الشریعہ کی آمد ہونے والی ہے. آ گئے تاج الشریعہ، بتایا تاج الشریعہ کے پاس یہ بات کو. سرکار تاج الشریعہ نے کہا کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ولی کو دیکھنے جا رہا ہے. تاج الشریعہ جب گئے، ان کے کان میں تاج الشریعہ نے کچھ کہا، جو گٹھڑی بنی ہوئی تھی وہ پھر سے کھل کر جسم بن گئی. لوگ قدموں میں گر گئے. تاج الشریعہ کے پوچھا، حضور آپ نے ایسا کیا کہا جو یہ پہلے جیسی حالت میں ہو گئے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی. تاج الشریعہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، فقط اتنا کہا میں اختر رضا ہوں اور میں آ گیا ہوں، جب تک تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو یا وہ مغضوب انتظار میں تھے کہ تاج الشریعہ آئیں گے اور میری نماز جنازہ پڑھیں گے. ایک ولی کو پہچان سکتا ہے، اور تاج الشریعہ نے بتا دیا. حضرات، یہ ہے تاج الشریعہ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. آج لوگ ان کے تعلق سے بھی بکواس کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کل تم احمد رضا کا کچھ نہ بگاڑ سکے، حجت الاسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے، مفتی اعظم کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو وہ تاج الشریعہ جن کے اربوں خربوں غلام ہیں، اس تاج الشریعہ کا تم کیا بگاڑ سکو گے؟ ارے ان کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں ان کے مریدوں کی، غلاموں کی، بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. جسے اللہ نے کعبے کا مہمان بنایا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ. اور وہی تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں صلح کلی سے بچو سنیو. صلح کلی نبی کا نگی سنیو. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. تم اپنی زندگی اپنے لیے مت جیو. یہ زندگی تمہیں تمہارے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ رسول اللہ سے محبت کرنے کے لیے دی گئی ہے. اب تم یہ سمجھو گے کہ کیا ہم نے دن بھر رسول سے محبت ہی کرنا
تو بیٹا تیری ماں اگر تیرے حق میں راضی ہے تو یہ بھی محبت رسول ہے، تیرا باپ تیرے حق میں راضی ہے، یہ بھی محبت رسول ہے، تو اپنا کاروبار اگر ایمانداری سے کر رہا ہے یہ بھی محبت رسول ہے، تو اگر گناہوں سے بچ رہا ہے یہ بھی محبت رسول ہے، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا شیوا یہ ہوتا ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے اسے میں پسند کروں گا، جو میرا محبوب نہیں پسند کرتا میں اسے نہیں پسند کروں گا۔ تو ہمارے آقا نے اپنی ماں کو کبھی ناراض نہیں کیا ہے، تو سنیو تم کیسے ناراض کر سکتے ہو؟ باپ کو ناراض نہیں کیا ہے تو تم کیسے ناراض کر سکتے ہو؟ حضور کو تو لوگ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اور یہی نہیں بچپن کا عالم ہے میرے رسول کا، مکہ کے گلیوں سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، لیکن آمینہ کے لال گزرتے ہیں تو ماں کہتی ہے اپنے بچوں سے، اے بیٹا وہ دیکھو محمد جا رہے ہیں، ایسے چلو جیسے محمد چل رہے ہیں، ایسے بولو جیسے محمد بول رہے ہیں، ایسے رہو جیسے محمد رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ محمد خدا کے نیک بندے۔ ان کا چلنا دیکھ کر مائیں اپنے بچوں کو چلنا سکھا رہی ہے، ان کا بولنا دیکھ کر مائیں اپنے بچوں کو بولنا سکھا رہی ہے، اور تم اپنے قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہو، اس لیے کہ تم ایسے رسول کی امت میں ہو جس رسول کی غلامی اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، تم اس رسول کی امتی ہو جو رسول تمام انبیاء کا امام ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت اچھا اور اونچا مقام ہمیں دیا ہے اللہ نے کہ ہمیں رسول پاک کی امت میں پیدا کیا۔ ایک وقت ہے، میرے رسول کی شان کو دیکھو، ایک وقت ہے ابو جہل نے یہ اعلان کیا ہے مکہ والوں اگر اپنے معبودوں کو بچانا چاہتے ہو تو مکہ چھوڑ دو۔ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، ابو جہل جاہلوں کا باپ ہے، لیکن اس کا بھی ماننا یہ ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ ایک محمد ہے، اور اس محمد کا عالم یہ ہے جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں لوگ، ایک ضعیفہ ہے وہ بھی بھاگ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کے سر پہ بوجھا دیکھا، کہا لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، اسے منزل پر چھوڑ رہے ہیں مصطفیٰ۔ وہ ضعیفہ مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھ رہی ہے، بولنے کو دیکھ رہی ہے، جب اس کا ٹھکانہ آیا وہاں رک گئی، کہا بیٹے یہاں روک دو، مجھے یہی رکنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ بتاؤ اتنے شہر سے اتنے دور کیوں آئی؟ کہا مکہ میں اعلان ہوا ہے کہ شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن اے بیٹا میرا ایمان کہہ رہا ہے، اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے لیکن بول رہے بیٹا میرا دل کہہ رہا ہے، دل کہ محمد اگر کوئی ہو تو وہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ تیرا چلنا لاجواب ہے، تیرا بولنا لاجواب ہے، تیرا دیکھنا لاجواب ہے، اے بیٹا سر سے پیر تک تیری ہر زیادہ لاجواب ہے، اگر اللہ کا نبی کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تو ہی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرات سوچو تو صحیح، وہ جس نے کبھی محمد کو نہیں دیکھا وہ خود کہہ رہی ہے بیٹا اگر اللہ کا نبی کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ تو جیسا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے اللہ نے اپنے حبیب کو پورے عالم سے لاجواب بنایا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات محمد کی محبت ضروری ہے ہمارے سینوں میں، جب تک ہمارا سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ رہے گا کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسلام کے کسی قانون کو وہ توڑنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط سے اول ہے، اور ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور میلاد کے حوالے سے شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی میلاد ہر ایرو غیرو لتو خیرو نہیں مناتا ہے، وہی مناتا ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اور میلاد کا انکار مسلمان نہیں کرتا، برسوں پہلے شیطان نے کیا تھا، آج اس کی اولاد کر رہی ہے۔
پہچاننے میں تم غلطی کر رہے ہو. جو میلاد کا انکار کرے سمجھ لینا یہ ابا کا نہیں ہے، شیطان کا ہے. اس لیے کہ میلاد پر خوشیاں منانے والے یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، اور اسی میلاد پر چلنے رونے والا اسی کا نام شیطان ہے. اب جو شیطان والا ہوگا وہ شیطان کے طریقے پہ عمل کرے گا، اور جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا وہ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرے گا. تو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم جب تک رہیں گے یا رسول اللہ، ہمارے سینے میں جب تک دم ہے، ہمارے رگوں میں جب تک خون ہے، اس وقت تک ہم آپ کا میلاد مناتے رہیں گے. چاہے زمانہ ہمیں روکنے کی کوششیں کرے، ہم مر جائیں گے لیکن مصطفیٰ آپ کا میلاد منانا بند نہیں کرے. اس لیے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور یقیناً حضرات آپ کی غلامی، آپ کی محبت اگر رسول کی بارگاہ ہمیں قبول ہو جائے، مصطفیٰ اسے قبول کر لے، تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ جنت کسی کے باپ کی نہیں، ہمارے رسول پاک کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں تا قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا الکریم سیدی تاج الشریعہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ان کے فیضان کو، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.